بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ ملک کا خلاصہ، اس کا مفہوم بیان کریں گے سورت کا، اور چند آیات کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیوز میں جو بقایا آیات ہوں گی انشاءاللہ پھر اس کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت قیامت کے دن شفاعت کرے گی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس صورت کی تلاوت نہ فرماتے۔ اس صورت کی جو پہلی آیت جس کا ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا، اس میں صورت کا مرکزی دعویٰ جو ہے وہ موجود ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ مشرکین عرب انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، جن کو قرآن نے مختلف مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے، ان کا جو شرک ہے اس کو بیان کیا ہے، اس پر قرآن نے رد کیا ہے۔ اور ایک غلطی ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو برکات دہندہ سمجھ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ پھر اس دعوے پر پورے صورت میں عقلی دلائل، کچھ عام دلائل ہیں، کچھ خاص دلائل ہیں جو اس دعوے پر بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوتا ہے، تو اس پر عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات مانتے تھے، جن کو ہم ٹائم ٹو ٹائم بیان کرتے رہتے ہیں، جن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں جب آپ دیکھیں گے تو عقلی دلائل کچھ عام دلائل ہیں، کچھ خاص دلائل ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اس صورت کے اندر کہ اس کی تخلیق میں تم کوئی فطور نکالو، اس کی تخلیق میں تم کوئی نقص نکالو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو تخلیق بھی کیا ہے اور سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو تخلیق کیا، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی ہیں ان مخلوقات کے اندر۔ جس طرح زمین ہے تو زمین اگر چلنے کے قابل ہے تو یہاں پر بیان ہو گئے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تخلیق کیا، اور ہوا کے اندر ان کو تھامنے والی ذات وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا برکات دہندہ سمجھ رکھا ہے، وہ نہ تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی روزی بند کر دیں تو نہ ہی وہ لوگ تمہیں روزی دے سکتے ہیں جن کو تم برکات دہندہ سمجھتے ہو اللہ کے سوا۔ پھر اس صورت میں تخویف دنیاوی ہے اور تخویف اخروی اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے خلق الموت، پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کہ تم میں سے کون، احسن، و زیادہ اچھا ہے، عمل میں، وہو، اور وہ، العزیز، غالب ہے، الغفور، خوب بخشنے والا ہے۔
اس میں عام عقلی دلائل بیان ہوئے کہ ساری بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، آسمانوں کی اور زمین کی، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا موت کو اور زندگی کو، اور موت اور زندگی کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں۔ الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات آسمان طباقا اوپر نیچے، ما ترا نہیں تو دیکھے گا فی خلق الرحمن رحمان کے پیدا کرنے میں من تفاوت کوئی فرق، فرجع البصر چنانچہ تو لوٹا نگاہ کو، حل ترا کیا تو دیکھتا ہے من فطور کوئی شگاف۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اوپر نیچے، اور تو نہیں دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، تو کیا تمہیں اللہ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ثم پھر ارجع البصر تو لوٹا نگاہ کو، کرتین دوبارہ، ینقلب لوٹ آئے گی الیک تیری طرف، البصر نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، وہوا اس حال میں کہ وہ حسیر تھکی ماندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اپنی نگاہ کو لوٹا دو اور دیکھو رحمان کی تخلیق میں تمہاری نگاہ تھک کر اور ذلیل ہو کر تم پر واپس لوٹا دی جائے گی، لیکن تم اللہ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور نہیں دیکھو گے۔ تو اس میں چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے تم اس تخلیق کے اندر کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی دراڑ نہیں نکال سکتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے آپ اس کے اندر جو ہے نا سجیشن نہیں دے سکتے کہ آسمانوں کو یوں ہونا چاہیے تھا، یا فلاں جانور کو جو ہے نا یوں تخلیق کرنا چاہیے تھا، یا فلاں چیز یوں ہونی چاہیے تھی، فلاں چیز یوں ہونی چاہیے، نہیں، جو چیز اللہ نے تخلیق کی ہے وہ بہت زبردست اس نے تخلیق کی ہے، اور آپ اس کے اندر کوئی فطور نہیں نکال سکتے۔ انسانی جسم کو دیکھ لیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فٹ کی ہے تو آپ اس کے اندر نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنکھیں فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے تھی، نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ رکھا ہے وہی اس کی جگہ ہے اور بہت زبردست ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق زَيَّنَّا ہم نے زینت دی السماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں سے، وجعلناها اور ہم نے بنایا انہیں رجوما للشیاطین شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، واعتدنا اور ہم نے تیار کیا لہم ان کے لیے عذاب السعیر عذاب بھڑکتی آگ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے ذریعہ بنایا شیطانوں کو مارنے کے لیے، اور شیطانوں کے لیے عذاب ہے بھڑکتی آگ کا۔ وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یہ پہلی 6 آیات کا ہم نے لفظی ترجمہ بیان کر دیا، اور باقی آیات انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزنز پہ ہم اس طرح بیان کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔